رمضان المبارک کی خصوصی نشستوں میں آج ایک اور مسئلہ جس پر اکثر لوگ ناواقفی کی وجہ سے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اس پر گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نعبد اور نستعین عربی گرامر میں مضارع ہے، اور جو مضارع ہوتا ہے وہ زمانہ حال پریزنٹ اور زمانہ استقبال فیوچر دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ عام ترجمہ آپ پڑھتے ہوں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ترجمہ آپ پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا حال کے لیے کہ مانگتے ہیں، ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے تھا مانگتے ہیں، مانگیں گے، اگلا زمانہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ترجمہ کیا، تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، زمانہ کوئی بھی ہو۔ اب نعبدو پہلے ہے، نستعین بعد میں ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ عبادت کے لائق سمجھ کر تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے۔ اس فرق کو ذرا ذہن میں نقش کر لیجئے۔ کیوں کہ قرآن کریم کا بعض چھوڑ دیں اور بعض مان لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ عون کا لفظ نستعین ہے نا، عون، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی بھلائی کے کاموں میں مدد کرو۔ عون کا لفظ موجود، تعاون کرو۔ اگر وہ پہلی آیت لیں کہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے تو پھر اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی میں مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر بندے مدد ہی نہیں کرتے تو پھر یہ حکم کا کیا معنی ہوگا؟ اسی قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ صبر اور نماز میرا عمل، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میرا عمل بھی مخلوق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تم بھی اور تمہارے عمل بھی اللہ نے بنائے، تو میرا عمل بھی مخلوق، میں بھی مخلوق، اور اللہ فرماتا ہے صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو، مدد حاصل کرو۔ ایک آیت اور موجود ہے حضرت سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے، قرآن میں ہے اعینونی بقوہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کو لے کر یہ کہیں کہ نہیں کوئی اور مدد نہ کر سکتا ہے، نہ کسی اور سے مدد لی جا سکتی ہے، تو پھر ان باقی 3 آیتوں کا کیا مطلب ہوگا؟ اور احادیث تو بہت سی ہیں کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے، اس مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔
اور متعدد احادیث اور بھی ہیں، پھر ان سب کا کیا مطلب ہوگا؟ تو وہی بات کہ عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہیں گے۔ اللہ تعالی کے سوا کسی کو حقیقی مستعان کا مطلب مدد کرنے والا، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کبھی مدد مانگنی ہو، چاہنی ہو، اللہ سے مدد مانگو۔ بلا شبہ اللہ تعالی حقیقی مددگار ہے، ذاتی طور پر وہ مستقل متصرف، مستقل بذات، وہ حقیقی مستعان ہے، مگر وہی حکم دے رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، حاصل کرو۔ وہی حکم دے رہا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو سمجھنا ہوگا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی مددگار کوئی اور نہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار۔ اور قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے، کتنی آیتیں میں پڑھتا جاؤں، آپ اس کو توجہ رکھیں۔ میں مدینہ منورہ جانے والے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، ان کو مہاجرین کہا۔ مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، اللہ نے ان کو انصار کہا۔ انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والوں کو۔ واللہ خیر الناصرین، اللہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اور ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر بندے مدد ہی نہیں کر سکتے یا کرتے ہی نہیں، تو پھر اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن کریم کی متعدد آیات، ایک نہیں بہت سی آیات۔ چنانچہ آپ کے ہاں اپنی مدد آپ کا بھی محاورہ بولا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو کوئی چیریٹی، رفاہی، فلاحی کام کرنا ہو، وہ اشتہار چھاپتے ہیں، بینر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں دل کھول کر مدد کرو۔ ایک طرف یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، پھر دوسری طرف کہیں کہ دل کھول کر مدد کرو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بندے بھی مدد کرتے ہیں، بندوں کا مدد کرنا یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ بندوں کو مدد کی طاقت دینے والا اللہ تعالی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو پھر آپ ایک دوسرے سے کیوں مانگتے ہیں؟ انجینئر کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے، ہیلپر کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو۔ یہ مجھے فلاں انسٹرومنٹ دینا، یہ اوزار دینا، یہ دینا، آپ اس کو بھی، آپ کے ہاں پولیس کا محکمہ ہے، اس میں ایک شعبہ ہے 15، اس کا نام ہی مددگار رکھا ہے۔ اور خیر الناس من ینفعهم الناس، من ینفع الناس، بہتر کون ہے؟ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نفع پہنچانا مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ بہت سی چیزیں اب بندوں کے علاوہ سن لیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے اتارا لوہے کو، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع۔
والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ جو کشتیاں، شپس، آپ کے بڑے بڑے جہاز ادھر سے ادھر جاتے ہیں، سواریاں بھی لے جاتے ہیں، سامان بھی لے جاتے ہیں، اس میں بھی فرمایا لوگوں کا نفع، مدد ہوتی ہے۔ کیا کیا مدد ہوتی ہے، کس کس طرح مدد ہوتی ہے، پھر اس سب کا کیا حکم ہوگا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے بندے بھی مدد کرتے ہیں، چیزیں بھی مدد کرتی ہیں۔ بادام کھاؤ گے یہ فائدہ ہوگا، اخروٹ کھاؤ گے، والنٹ، آلمنڈ، پسٹیچیو، کیشیو نٹ، یہ جن کو آپ ڈرائی فروٹ یا نٹس کہتے ہیں، ان میں بھی آپ کہتے ہیں جی اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، سبزیوں سے یہ، گوشت سے یہ، سونف سے یہ، فلانی چیز سے یہ، صبح و شام آپ کہتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں مدد دیتی ہیں تو بندے بھی مدد دیتے ہیں۔ تاثیر اللہ نے سب میں رکھی ہے، جو تاثیر جس میں رکھی ہے اس سے فائدہ۔ ایک لسٹ ہے ہر چیز کے لیے آپ کہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے عام جملہ ہے کہ اللہ نے بیکار چیز کوئی نہیں بنائی۔ کتنی جڑی بوٹیاں، ہربز، آپ ان سے دوائیں بناتے ہیں، سیڈز، بیج ہوتے ہیں پھلوں کے، ان سے دوائیں بنتی ہیں، ان کے پیلز، چھلکوں سے بنتی ہیں، پتوں سے بنتی ہیں، یہ سب مدد کرتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہی نے رکھا ہے ان میں۔ اگر آپ نے یاقوت پہنا ہے، زمرد پہنا ہے، ہیرا پہنا ہے، اس میں جو کچھ تاثیر رکھی ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالی نے رکھی ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو چیزوں میں بھی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ تو جب ادنا مخلوق میں ہے تو اعلیٰ مخلوق میں کتنی ہوگی۔ اور نبیوں ولیوں کا کام ہی فائدہ پہنچانا، وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اب اس کو شرک کہا جائے تو پھر قرآن کی کتنی آیتیں، کتنی احادیث کا انکار ہو رہا ہے۔ تو بندوں کو یا چیزوں کو معبود مان کر مدد مانگیں گے، یا یہ سمجھ کے یہ خود سے مدد کرتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مانیں کہ یہ اللہ تعالی کی عطا کے مظہر، ان سے اللہ ہی کی عطا، اس کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اس کو مانیں گے، وہ غلط نہیں۔ میری آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، ان میں دیکھنے کی یا ان میں اثر کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، مدینہ منورہ میں 2 سانپ تھے، اسنیک، ان کا ذکر حدیث میں موجود ہے، ذوالطفیلتین اور اطبر، یہ ان کے نام۔ اٹھا لیں، ابھی آپ یہ گوگل پہ لکھیں، آپ کے سامنے احادیث آ جائیں گی، ذوالطفیلتین اور اطبر۔ ان کی آنکھیں، سانپ ہیں یہ، اسنیکس، ان کی آنکھوں میں کتنا اثر کہ یہ جانور کو دیکھ لیں تو وہ ہنڈیا میں پہنچ جائے، حاملہ عورت کا حمل گر جائے، بندے کو اسٹریچر پہ ڈال دیں۔ سانپ کی آنکھوں میں یہ اثر کس نے رکھا؟ اللہ تعالی نے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ معبود سمجھ کر، مستعان حقیقی سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، مگر اللہ ہی کا حکم ہے مدد کرو ایک دوسرے کی، اور اس کے لیے ثواب بیان ہوا ہے۔ بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔
اور اس مدد کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا تو پھر بینر کیوں لگاتے ہیں کہ دل کھول کر مدد کریں؟ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ اب ایک چال چلتے ہیں جس کو ہیر پھیر کہہ لیں آپ۔ کہتے ہیں جی زندہ مدد کر سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہیر پھیر والی بات۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے بعد از وفات بھی مدد کرتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہے۔ سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، 50 نمازیں فرض ہوئیں، سب مانتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیتے ہیں، کیا اللہ تعالی نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا ہاں، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پر 2 فرض تھیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، 50 بہت زیادہ ہیں، جائیے جا کر کم کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 2000 سال پہلے۔ چھٹے آسمان پر وہ آتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ وفات پائے ہوئے نبی نے مدد کی، کتنی بڑی دلیل، کتنا بڑا ثبوت۔ اس کے بعد بھی کہیں کہ نہیں، تو پھر یہ کہ یا تو معلومات نہیں ہے اور یا ماننا نہیں چاہتے، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، ناواقفی ہے یا ضد ہے، ہٹ درمی ہے، نہیں ماننا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے، 5 معاف ہوئی، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے، فرمایا نہیں، اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے۔ لیکن 45 معاف ہوئیں، وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے، وسیلے سے وہ سبب بنے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، کیا کہیں گے؟ اگر وہ دیوبندی عقیدے سے وابستہ ہیں تو امداد المشتاق میں تھانوی صاحب کو پڑھ لیجئے، میں نے آپ کو یہ باتیں کئی مرتبہ سنائی ہیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا، جولاہا کپڑا بننے والا، ہینڈ لومز ہوتی تھیں، اب پاور لومز ہیں۔ پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گیا اور جا کر کہا کہ کنگال ہو گیا ہوں، روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے۔ دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو، یعنی میرا ہاتھ پکڑیے، میری مدد کیجئے۔ پیر صاحب قبر سے جواب دیتے ہیں کہ روزانہ ہماری قبر پر آنا، پائنتی قبر یعنی پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں روز آتا ہوں، مجھے روز 2 آنے ملتے ہیں۔ وفات کے بعد اگر آپ دیوبندی اس سے وابستہ ہیں تو میں نے تو صرف ایک حوالہ پیش کیا ہے، ولی اللہ ہی کہلاتے ہیں تو انفاس العارفین پڑھیں، حضرت شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں، فیوض الحرمین پڑھیں، ان کی کتاب کیا لکھتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ تھانوی صاحب نے شوق وطن اور دیگر کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے، شریعت و طریقت میں کیا کیا لکھا ہے، التکشف ان کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیجئے، کیا کیا لکھا ہے۔ کوئی ایک بات نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں وفات کے بعد بھی مدد کی۔
اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ جناب رشید احمد گنگوہی بھی یہی مانتے ہیں۔ نانوتوی صاحب پیران کلیر جاتے تھے تو ننگے پاؤں جاتے تھے، قبر سے کسی کا اگر پاؤں لگتا تھا تو ہٹاتے تھے۔ پڑھیے ان کے بارے میں اور کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوبند کے مدرسے میں آنا، حساب چیک کرنا، یہ سب کچھ لکھا ہے۔ میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لیجئے، میں نے سارے حوالے دیے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا کہ آج اگر کوئی جاتا ہے اللہ والوں کے مزار پر تو اگر وہاں جا کر وہ یہ کہے تو فوراً شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ میں اس مسئلے کو بھی واضح کر دوں۔ میں روزانہ درس تراویح دے رہا ہوں، اس میں جب یہ آیت آئی تھی اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی، خالو یا ماموں تھے۔ کھانا لاتے تھے، ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی، جب پہنچے تو وہاں بے موسم پھل دیکھے، ان سیزنل، جن کا سیزن نہیں تھا وہ پھل دیکھے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ آگے الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ، کیونکہ وہاں اللہ کی طرف سے نعمت آئی تھی، انہوں نے اس مقام کو مبارک جانا۔ نبی وہاں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے، قرآن ہے، اس جگہ کے بابرکت ہونے کا، وہاں دعا کرنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ والوں کے آستانوں پر، ان کے مزارات پر جانا کہ یہ برکت والی جگہ ہیں، کیونکہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تھانوی صاحب نے لکھا بیان القرآن میں، برکتوں سے مراد انبیاء کی قبریں ہیں، بہت زیادہ تعداد میں مسجد اقصی کے گردا گرد۔ اللہ والے برکت والے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان موجود، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں بھی میں ہوں رہوں۔ اللہ والوں کی جگہ برکت والی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وہاں جانا، برکت والی جگہ سمجھ کر اللہ سے دعا کرنا، ایک بات۔ اللہ سے دعا کر کے اس صاحب مزار، صاحب روضہ، صاحب قبر جو اللہ والا ہے، اس سے کہنا آپ اللہ کے پیارے ہیں، میں آپ کے پاس آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا ہوں، میری سفارش کر دیجئے۔ یہ کہاں سے مسئلہ نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضور اس کو دعا سکھاتے ہیں، اس کی حاجت کے حوالے سے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت کرو، اور اسی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میری طرف متوجہ ہو کر، یا رسول اللہ، یا محمد انی قد توجہت بکا، یعنی میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں اپنے رب کے لیے، تو اب حضور سے سفارش کروانا، اور پھر اللہ سے کہنا کہ یا اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ حدیث شریف موجود، نبی پاک نے خود سکھائی۔ حضرت عثمان بن حنیف کا واقعہ، حضرت عثمان توجہ نہیں کرتے تھے، صحابی نے ان کو یہی عمل بتایا، انہوں نے یہی عمل 2 رکعت پڑھ کے دعا کر کے کیا، حضرت عثمان کے پاس گئے، انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی، سب موجود۔ یہ وہاں سے سیکھا گیا کہ ان بزرگوں سے کہنا کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے۔
یا اللہ میں تیرے اس مبارک بندے کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اس کے صدقے میری یہ دعا مقبول فرما لے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ اب تیسرا طریقہ صاحب مزار سے براہ راست کہنا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالی نے میری مشکل آپ کے سپرد کی ہے، آپ اللہ کی عطا سے اس کو حل کر دیجئے، بشرطے کہ سمجھتا ہو مسئلہ، پوری طرح جانتا ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، میں اجمیر شریف گیا، ہجوم دیکھا تو میں نے صاحب روضہ حضرت خواجہ غریب نواز سے کہا یہ کیا ہجوم لگایا ہوا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے قبر سے جواب دیا، اللہ نے ان کی حاجتیں میرے سپرد کی ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور میں نے آپ سے کہا نا انفاس العارفین شاہ ولی اللہ کی پڑھیے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم جاتے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ میں آیا ہوں؟ تو حضرت خواجہ صاحب کی روح ظاہر ہو کے جواب دیتی ہے، مرا زندہ پندار چوں خیشتن، منایم بجا گر تو آئی بطن، تم اگر جان جسم کے ساتھ آئے ہو میں جان کے ساتھ آتا ہوں۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ اولیاء اللہ شہداء کے حکم میں ہے، یہ گنگوہی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ کرامات اہل حدیث کتاب دیکھیں تو اس میں بھی بہت سے واقعات مل جائیں گے اہل حدیث کہلانے والوں کے، تو سمجھنا ہے بات کو، بنیادی طور پر مسئلہ سمجھیے، حقیقی طور پر مددگار صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالی، لیکن اللہ کی عطا سے بندے بھی مدد کرتے ہیں، چیزیں بھی مدد کرتی ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، بندے مدد کرتے ہیں، چیزیں مدد کرتی ہیں۔ اور حدیث ہے کہ اگر کوئی راستہ بھول جائے جنگل میں، صحرا میں، تو 3 مرتبہ پکارے، یا عباد اللہ آئینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رجال الغیب، چھپے ہوئے بندے، حکم ہے ان کو پکارو۔ اور طبرانی میں الفاظ ہے اغیثونی، میری فریاد سنو، میری مدد کرو۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے واقعات موجود ہیں، جن کو علماء دیوبند اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں۔ یہ کرامات کیا ہیں؟ یہ اللہ کا فعل ہے، ظاہر بندوں سے ہوتا ہے۔ اللہ والے بعد از وفات بھی، چنانچہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے لیے جو کتاب تذکرۃ الرشید، اس میں یہ چیز نقل کی گئی ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا کہ اولیاء اللہ کی وفات کے بعد ان کی کرامات اپنے حال پر باقی رہتی ہیں، بلکہ ان کے کرامات و تصرفات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ابن عبد البر کی بیان کردہ حدیث سے بھی ثابت، یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی امداد المشتاق میں تھانوی صاحب نے لکھا کہ پیر صاحب نے کہا، میری قبر سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو میری زندگی میں مجھ سے ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں موجود ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھانوی صاحب نے کتنے واقعات لکھے۔ حاجی عابد صاحب جو مدرسہ دیوبند کے اصل بانی ہیں، صحیح العقیدہ سنی تھے، آج بھی ان کی مسجد میں میلاد شریف ہوتا ہے دیوبند میں، ان کے اس میں لکھا ہوا ہے حالات میں ارواح ثلاثہ، یہ ارواح ثلاثہ جو مرتب کی ہوئی ہے تھانوی صاحب کی، اس پہ وہ بھی شامل ہیں، اس میں بھی موجود ہے قبر کی مٹی سے فائدہ اٹھانا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔
میں نے اپنی کتاب اس میں سفید و سیاہ میں یہ ساری باتیں جمع کی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بعد از وفات بھی اللہ والے مرتے نہیں ہیں، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اور گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامات اپنے حال پر باقی رہتی ہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانی تصرف کہتے ہیں روحانی قوت سے حالت کو بدل دینے کا۔ عالم برزخ، یہ برزخ نام کی کتاب بھی ایک دیوبندی عالم کی لکھی ہوئی ہے، اسے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اور کتاب البرزخ جو علامہ ابن قیم کی ہے، وہ شرح الصدور امام سیوطی کی ہے، وہ پڑھیے، ان تمام نے لکھا ہوا ہے۔ وفات پانے والوں کی مدد بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کتاب لکھی تھی مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات۔ میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی ukadvi.com، اس پر یہ کتاب موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن کراچی لاہور سے چھپی ہوئی۔ سارے حوالے انہی کی کتابوں سے ہیں جو آج اعتراض کرتے ہیں، تاکہ ان کو بتاؤں کہ اپنے گھر کو تو دیکھ لیجئے، آپ کے بڑوں نے بھی لکھا ہے، کس کس کا کیا طریقہ، کس کس طرح مدد کی ہے، وہ میں نے واقعات اور پورا کتاب کا نام، صفحہ نمبر، حوالہ، کہاں سے چھپی ہے، ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، تو پھر یہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کا مطلب پیغام پہنچانا، پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ مدد ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو جب تمہارا کہنا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر خود کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ اگر نہ فائدہ نہ نقصان تو فضول کام تو کرنا نہیں چاہیے، پھر کیا بات ہوگی؟ یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نا، ایک نہیں متعدد واقعات ہیں، میں اگر وہ سارے سامنے رکھ کے سناؤں اچھا خاصا ٹائم لگے، مگر آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سے منہ ملتے ہیں، چومتے ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک کی قبر کو چوم رہے ہیں، منہ مل رہے ہیں اس سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، شفا شریف میں ہے، جمعہ کے دن لوگوں کو دکھا کر یہ عمل کرتے ہیں، نبی پاک کے منبر پر ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تبرکات کے حوالے سے، فیوزات کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، اللہ چاہے گا تو مدد پہنچے گی۔ یہ اللہ ہی کی مدد کے ذریعے مظاہر ہے، اسی کے مظاہر ہیں، اسی کے یہ ساری عطا ہے، اس کی عطا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو جڑی بوٹیوں کی تاثیر مانتے ہیں، اللہ والوں کی تاثیر نہیں مانتے۔ خود کہتے ہیں اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، اور پھر نبیوں ولیوں کے کمالات کے منکر۔ معجزات کا بیان قرآن میں ہے، اللہ نے عطا کیے ہیں، اور کسی نبی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو 9 معجزے ملے۔ میرے نبی تو معجزہ بن کر تشریف لائے۔ ابن تیمیہ کے بیان کے مطابق 6000 معجزات تو شمار کیے گئے، اور جو شمار نہیں ہوئے وہ کتنے؟ آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں،
سائنس مانتی ہے کہ اثر ہوتا ہے، چھونے کا، ٹچ کرنے کا اثر ہوتا ہے، دھات ہو، کوئی چیز ہو، یہ سائنس مان رہی ہے آج۔ میریکلز کو، یہ کرامات میریکل جو ہوتے ہیں، ان کو سائنس مان رہی ہے، مگر کچھ لوگ ہٹ درمی پہ ہیں، نہیں ماننا چاہتے۔ تو ذہن میں رہے، حقیقی طور پر مستعان مددگار اللہ تعالی ہے، وہی مددگار بناتا بھی ہے۔ لفظ ولی کے معنی کیا ہے؟ جمع اولیاء ہے۔ مولا، ولی کہتے کس کو ہے؟ اب ہر داڑھی والے کو مولانا کہتے ہیں۔ مولا کے معنی مددگار، ہمارا پیارا۔ نا ضمیر جمع، ہمارا نا کا معنی ہو گیا ہمارا مولا، ہمارا مولا، ہمارا مددگار، ہمارا دوست، ہمارا پیارا۔ ولی کہتے ہی مددگار کو ہے۔ اللہ نے کیوں بنائے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں بنائے؟ ہمارے لیے بنائے، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہم ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی، اللہ کے مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی شان اللہ نے بیان کی، حدیثوں میں ہے، ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ جو ان کے درجے ہیں اولیاء کے، اوتاد کیا ہیں، ابدال کیا ہیں، اغواس کیا ہیں، اقطاب کیا ہے، یہ ان کے درجے بیان ہوئے اور اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ ایک ایمان والا تو انکار نہیں کرے گا، ہاں جو واقف نہیں ہے یا ضدی ہے، عناد رکھتا ہے، ہٹ دھرم ہے، اس کا علاج نہیں، اس نے نہیں ماننا، ہر چیز سے مدد لے رہا ہے اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ظاہری اسباب، یا تو یہ کہو نا کہ کسی طرح مدد نہیں ہو سکتی، اب پھر اس کے برانچز کر لینا، سیکشن کر لینا، یہ ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہو سکتا، یہ ہیر پھیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس قرآن میں یہ ہے کہ اللہ ہی مددگار، اسی قرآن میں دوسری آیتیں بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو مستعان حقیقی نہیں مانتے کہ حقیقی مددگار نہیں ہے، اور اللہ کی مدد کا مظہر ہے، ذریعہ اللہ نے۔ دیکھیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر ڈائریکٹ آپ کے گھر میں اترتا ہے یا آپ بیج بوتے ہیں، پہلے بیج لیتے ہیں، بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، فصل آتی ہے، کتنے مرحلوں کے بعد جا کے آپ کے پاس روٹی آتی ہے یا کھانے کی چیز پہنچتی ہے؟ تو وہ سارے کون ہو گئے؟ ورکرز جتنے ہیں، ہوائیں، پانی اور کیا کیا ہے، سب اللہ کی مدد، اس کی مدد کے مظاہر، وہ حقیقی مددگار ہے، مگر بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو جتنی شان عطا کی ہے مدد کرتے ہیں۔ صحابہ آتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، صحابی شکایت کرتے ہیں، حضور میرا یہ گھوڑا، میں جب اسلامی لشکر میں جاتا ہوں تو یہ سست، اس کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پھرتیلا ہو تاکہ میں اس کے ذریعے صحیح طور پر جہاد کر سکوں، حملہ آور ہو سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے گھوڑا تیرا سست ہو گیا تو میں کیا کروں، یہ نہیں فرماتے۔ یہ بھی نہیں فرماتے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ حضور اس کے گھوڑے کو اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر لگا دیتے ہیں، ہلکی سی۔ وہ صحابی کہتے ہیں وہ میرا گھوڑا اتنا پھرتیلا ہو گیا کہ پھر میرے قابو میں نہیں آتا تھا آسانی سے۔
جبل احد ہلنے لگا، نبی پاک نے ٹھوکر ماری تھی، ہلنا بند ہوا تھا یا نہیں؟ کتنے واقعات ہیں؟ برکت ہے یا نہیں؟ اثر ہے یا نہیں؟ مدد ہے یا نہیں؟ اللہ نے شان دی ہے یا نہیں؟ جنگ خندق کے موقع پر ایک چٹان صحابہ مل کے توڑ رہے ہیں، نہیں ٹوٹ رہی، نبی پاک کی ایک ضرب سے چورا چورا ہو رہی ہے، جیسے منتظر تھی کہ کب آقا آئیں اور ضرب لگائیں۔ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ، قلعہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑا یا نہیں اکھیڑا؟ قرآن میں مدد کا ذکر یعنی جگہ جگہ ہے، بندے بھی چیزیں بھی مدد کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، سرما لگاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سرمے کا نام ہے اسمت، الف سے میم دال، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، آج کل نقلی بہت ملتا ہے، اصلی ہو وہ اسمت، روزانہ لگاتے تھے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ یُنبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُ الْبَصَرَ، کہ یہ پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ یہ کس کی تاثیر ہے؟ سرمے کی طرف اس کی نسبت کی ہے، یہ سرما کرتا ہے۔ اب اس سرمے میں یہ اثر کس نے رکھا ہے؟ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور کہتے ہیں مجھے ٹھیک کر دو، شفا دے دو، شفا دینے والا کون ہے؟ شافی تو اللہ تعالی ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ اس سے مدد کیوں چاہیے؟ ڈاکٹر شفا دیتا ہے کیا؟ مگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مجھے ٹھیک کر دو۔ وہ دوا لکھتا ہے، آپ دوا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا۔ ٹھیک کس نے کیا آپ کو؟ اللہ نے۔ اس دوا نے ٹھیک کر دیا۔ ٹھیک کس نے کیا آپ کو؟ اللہ نے۔ مگر آپ نے دوا کا نام لیا، ڈاکٹر کا نام لیا، کبھی سوچا آپ نے اس کو شرک کہا کبھی آپ نے؟ میں نے فلاں چیز کھائی، مجھے یہ فائدہ ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک کس نے کیا آپ کو؟ قرآن پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأُبْرِئُ، اگر عربی آتی ہو تو ذرا لغت نکالیے، میں شفا دیتا ہوں، وَأُبْرِئُ، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، مگر آگے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہ قوت اللہ نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد چیزوں سے بھی ہوتی ہے، بندوں سے بھی ہوتی ہے۔ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر مانگنا غلط نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یہ پیر صاحب خود سے دیتے ہیں، غلط۔ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ سمجھ کر، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کر، ذریعہ سمجھ کر مانگنا غلط نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر کے جو مسائل ہیں پھر ان میں کریں گے کیا؟ پھر کیسے چلے گی گاڑی آپ کی؟ شرک تب ہوگا جب کہ میں اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مستعان سمجھوں، حقیقی مددگار، خود سے، کہ وہ خود سے مددگار ہے، اللہ کے سوا کسی کو ایسا کہوں تو، اور اللہ کا پیارا سمجھ کر اگر مانگوں گا تو پھر ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ فرق ہے، اور فرق سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس فرق کو نہیں سمجھا تو پھر یاد رکھیے، پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ذرا ایک حدیث پھر ایک بار سن لیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، کتاب المغازی میں بھی دیکھ لیں،
کیونکہ ایک حدیث سے ایک جگہ ایک مسئلہ نکلا، دوسری جگہ دوسرا مسئلہ، تو اس کو دوبارہ بیان کیا، مکررات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ اندیشہ کس بات کا ہے؟ کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے گی۔ اور آج بات بات پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جائز اور صحیح کاموں کو شرک کہا جاتا ہے، جبکہ وہی کام فتویٰ لگانے والے خود کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود کر لیں تو ٹھیک، دوسرا کرے تو شرک۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو بہت سے لوگ اس معاملے میں غلط شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے کچھ باتیں کی ہیں۔ کوئی سوال تو نہیں آئے؟ تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، اگر ہم اللہ کے نزدیک مشرک نہیں ہیں تو ان فتووں سے مشرک نہیں ہوں گے۔ اور جو چیزیں جائز ہیں ان کو غلط کہنا یہ ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی سب سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ ہمیں اس سیشن کے دوران جو سوالات موصول ہوئے ہیں ہم وہ علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ اس دوران بھی ہم جب یہ سوالات پوچھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ کامنٹ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل کر لیں گے۔ سب سے پہلا سوال فیصل صاحب کا کہ یہ جو قرآن دازی کی رقم ہوتی ہے اس کو لینا کیسا؟ قرآن اندازی کی رقم کا کیا مطلب؟ ایک شخص نے کہیں مل کر کوئی کمیٹی جس کو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ڈالی ہے، اور اس میں قرآن اندازی ہوگی کہ بھئی اس مہینے کس کو دینا ہے۔ اس کی ابھی قسطیں باقی ہیں، وہ باقی قسطیں بعد میں جمع کرائے گا، ضرورت کے تحت وہ پوری رقم پہلے لے لیتا ہے، لیکن یہ کہ باقی معاف ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اندازی یا اس کے علاوہ کہیں انعامی قرآن اندازی ہے، سوال میں واضح نہیں ہے۔ اگر انعامی قرآن اندازی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو جوا بنا رہی ہے یا سود بنا رہی ہے تو وہ قرآن اندازی درست ہوگی۔ اگلے سوالات حافظ سجاد صاحب کے اوکاڑا سے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ روزے کی حالت میں آنکھ اور کان میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ جی، کان میں نہاتے ہوئے پانی چلا جائے تو روزے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، لیکن کوئی دوا ڈالنا یا تیل ڈالنا منع ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی دوا جو جذب ہوتی ہے، ایبزارب ہوتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، اور آنکھ میں ڈالنے سے وہ جو پھر دماغ تک، یعنی اس کا دماغ تک اس کا پہنچ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ منہ بھر کے قے ہو جائے تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، یہ میں نے چونکہ پہلے جمعے میں سارے مسائل بیان کیے تھے، اتفاق سے انہوں نے نہیں سنا ہوگا۔ خود بخود قے آ جائے، الٹی ہو جائے، وامٹ کر دے بندہ، بھلے جتنی بھی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس میں سے کچھ واپس چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ اپنے عمل سے نہ ہو، خود نہ لایا ہو۔ خود اگر اس نے منہ میں انگلی ڈال کے یا کچھ کر کے کیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے قے ہو جائے مگر اس میں سے کچھ واپس نہ جائے۔ اگلے سوالات شاہزیب صدیقی صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ میٹل کے جو بنے ہوئے تعویذ ہوتے ہیں کیا وہ مرد پہن سکتا ہے، اور کیا پہن کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے؟ اب یہ ہے کہ جی مرد کے لیے صرف چاندی، اس کی انگوٹھی پہننا، سونے کے بٹن لگا لے تو اس حد تک جائز ہے، مگر اس میں چین نہ ہو، زنجیر نہ ہو۔ بٹن لگائے ہیں ڈوری کے ساتھ، بھلے سونے کے ہیں، لگا سکتا ہے۔ باقی جتنی دھاتیں ہیں، اس کا کوئی چھلا پہنے یا کچھ تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب تعویذ جو ہے وہ اگر ایسا ہے کہ کسی پترے پہ لکھا ہوا ہے اور وہ کور ہے، یعنی اس کو کسی چیز میں، چمڑے میں یا کپڑے میں پیک کیا ہوا ہے اور ڈوری سے ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن صرف دھات کا
اس طرح نہ پہنے۔ ان کا اگلا سوال جو اوپر ابھی سوال ہوا روزے میں الٹی کے حوالے سے وہی ہے، مگر تھوڑا سا یہاں پہ انہوں نے اضافی پوچھا ہے کہ حاملہ خاتون کو جو روٹین میں الٹیاں آتی ہیں کچھ کو، تو کیا اس حالت میں بھی الٹی آنے پہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں نا، اس میں نے آپ سے کہا نا، الٹی ایک ہے مسلسل آ رہی ہے، تو وہ چاہے تو روزانہ رکھے، رخصت ہے، بعد میں جب صحت ہوگی رکھ لے۔ اگر اس کو یہ ہو رہا ہے بار بار، لیکن وہ بھی احتیاط کر رہی ہے، اور اس کو ایسی الٹی وقفے سے ہوتی ہے، ایک تو یہ نا کہ مسلسل ہر 10 منٹ بعد ہو رہی ہے، تو پھر تو مشکل ہے اس کے لیے، لیکن 2-4 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، مگر اس میں اس کو وہ کوئی تکلیف نہیں ہے یا اس کو کمزوری ایسی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کمزوری ہے اور بار بار اس سے برداشت نہیں ہو رہا، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اگلا سوال ایک خاتون صاحبہ کا سعودی عربیہ سے، وہ یہ پوچھتی ہیں کہ خواتین کی نماز تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، نیز اس میں یہ بھی بتا دیں کہ کیا 2 کے بجائے 4 کر کے خواتین پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین اکیلے میں اگر ان کو قرآن آتا ہے، قرآن یاد کیا ہوا ہے، وہ پڑھیں، 20 رکعتیں انہوں نے بھی پڑھنی ہیں، اور ٹائم ہے عشاء کے فرضوں سے لے کر فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے تک۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہی ہیں، 4 پڑھ لیں، پھر تھوڑا ریسٹ کر لیا، جس طرح پہلے لوگ کرتے تھے کہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، پھر اگلی 4 پڑھتے تھے۔ تو وہ وقفہ کرنا چاہیں، لیکن پڑھنا انہوں نے ہے۔ اگر ان کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ 10 صورتیں پڑھ لیں، پھر دوبارہ باقی 10 میں بھی وہی پڑھ لیں، اس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 4 پڑھنا اگر ان کے لیے کوئی آسانی کرتا ہے تو اس میں، ورنہ 2 میں بہتری ہے، 4 بھی وہ پڑھ لیں گی تو ہو جائے گی۔ یہ آج کی نشست کا آخری سوال۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہمیں کومنٹ سیکشن میں یا ہمارے جو تینوں پلیٹ فارمز ہیں، کوکب نورانی اوکاڑوی فورم اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، اس کے ان باکس میں، یا جو ہمارے ریگولر ہوسٹ ہیں محمد زین صاحب، ان کے واٹس ایپ پہ کے ذریعے آپ پوچھ لیتے ہیں، تو کل انشاءاللہ جو ہماری نشست ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ سوال و جواب کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ کل کی جو ہماری نشست ہوگی اس میں آپ کے تمام سوالات لے لیے جائیں گے۔ آج کا سوال آخری عائشہ خاتون صاحبہ کا کہ اپنی امی کی نمازوں کا فدیہ دینا ہے، اس وقت ان کی عمر 78 ایئرز کی تھی، تو اس کا پورا طریقہ بتا دیجیے۔ انہیں اندازہ ہے کہ ان کی کتنی نمازیں رہ گئیں؟ وہ اگر ریگولر پڑھتی تھیں، کب سے نہیں پڑھی انہوں نے، ان کو اندازہ ہے، یا یہ کوئی اپنے طور پر آئیڈیا لگا لیں؟ تو ایک نماز کا فدیہ اتنا ہی جتنا ایک آپ فطرے کی رقم ہوتی ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہمارے ہاں فطرے میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو سب سے کم رقم ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، جبکہ کھانا وہ بہترین کھاتے ہیں۔ تو ایک فطرے کی رقم کے مطابق ایک نماز کا ہدیہ۔ اب یہ اندازہ لگا لیں وہ کہ 2 سال نہیں پڑھی، 3 سال نہیں پڑھی، 4 مہینے نہیں پڑھی، 10 دن نہیں پڑھی، یا زیادہ مدت ہے، تو ان کا یہ اچھی بات ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے فدیہ اور ان کو معاف فرما دے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ اندازہ کر لیں، اندازہ کر کے حیثیت کہ اگر وہ مالدار تھیں، اچھی تھیں، تو اس حساب سے اس یعنی لیول کا دیں، ورنہ کم از کم بھی دیں گی تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اگر اللہ قبول فرما لے تو وہ دے سکتی ہیں اتنا۔ یہ باقی ان کی طرف سے نوافل پڑھ کے دوسرا ایصال ثواب کرتی رہیں، ان کے لیے معافی چاہتی رہیں، لیکن یہ کہ وہ میں نے ان کو جو پوچھی تھی بات وہ بتا دی۔ کراچی میں حافظ مستقیم خان مستقیم، ویسے تو وہ دفاتر میں ملازم تھے، لیکن بڑے اچھے نعت خوان تھے اور نعت لکھتے بھی تھے۔ ان کا اپنا ایک انداز تھا ماشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ بڑے اچھے نعت خوان تھے، عقیدت مند تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ تمام مسافر جتنے بچ سکے بچا لیے گئے ہیں، اور اس میں جو لوگ جاں بحق ہو گئے ایمان والے، تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔
لیکن یہ دہشت گردی کے واقعات اور رمضان میں حکومت کو اور ذمہ داروں کو اس معاملے میں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. ضروری انتظامات حفاظت کے لوگوں کی زندگی محفوظ بنائیں، اور جہاں کہیں لوگوں کو ایسی شکایات ہیں کہ وہ اس حد تک یا کوئی بیرونی عناصر ہیں یا کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو امن کو تباہ کر رہے ہیں، اس بارے میں بہت زیادہ چوکنا ہو کر اور ضروری کارروائی کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں ایسی حرکتیں کرنے والے اگر وہ مسلمان کہلاتے ہیں تو کیسے مسلمان ہیں وہ؟ اور باقی مزید شکایات بھی جو آ رہی ہیں، اللہ تعالی معاف کرے. زندگی لوٹ مار کے واقعات کے بارے میں بہت زیادہ، اور برداشت کے حوالے سے کہنی کیسی کیسی باتوں پر قتل ہو رہے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک باتیں. اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے. بہرحال گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج کا موضوع جو میرا تھا وہ یہ کہ اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، تو یہ مانا کہ حقیقی طور پر کوئی مددگار نہیں اس حد تک، لیکن اللہ کی عطا سے بندے چیزیں مدد کرتی ہیں، زندہ بھی بعد از وفات بھی. کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں، کتابوں کے نام بتا دیے. مزید تسلی کرنی ہو تو پڑھ لیجئے گا. میری کتاب مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات، یہ میرے نام کا جو پیج ہے اس پر بھی ہیں. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے آپ کو کتاب مل سکتی ہے. اس کے علاوہ سفید و سیاہ، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی میں نے لکھا ہے. تو جو معترضین ہیں وہ جائز صحیح چیزوں کو غلط کہہ کر لوگوں کو بدگمان نہ کریں، اور خود بھی اگر ناواقف ہیں تو واقف ہو جائیں، واقفیت حاصل کریں، اور ہٹ درمی کی وجہ سے خام خواہ مسلمانوں کو مشرک یا بدعتی یا حرام کا مرتکب نہ بنائیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے. کل انشاءاللہ جمعرات کو جو روایتی ہمارا سوال و جواب کا پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.